السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پہ ہم مل کر جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ عربی کی مشہور کتاب ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا من المہد الی اللحد، اور اس کا یہ اردو ترجمہ ہے جو کتاب کا عنوان ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ یہ ہے جو پارٹ آپ کے سامنے اب ہم اس وقت مل کے پڑھنے جا رہے ہیں، یہ پارٹ ہے 23، اور ہم اس 23 پارٹ میں پیج نمبر 230 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس صفحے پر جو عنوان ہے یعنی ہیڈنگ ہے، ہم اس کو جانیں گے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آیات سورہ نور۔ آئیے ہم سورہ نور کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہے۔ آئیے مل کر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے۔ فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، جو شرقی ہے اور نہ غربی۔ اس کا تیل روشنی دیتا ہے، خواہ آگ اسے نہ چھوئے۔ یہ نور بالائے نور ہے، اللہ جسے چاہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے اور اللہ کے لیے مثالیں بھی بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ بعد میں آگے لکھا ہے یہ چراغ روشن اور روشن گھروں میں سے ہے کہ اللہ نے اجازت دے رکھی ہے ان کی موقعیت و مقام بلند ہو، اور موقعیت و مقام بلند ہو اور اس کا بلند و برتر نام ان میں عظمت و یکتائی کے ساتھ لیا جائے۔ آگے لکھا ہے ابن مغازلی شافعی نے اپنی کتاب مناقب کا ورڈ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں، مناقب میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت نقل کی ہے۔ راوی کہتا ہے، پیج نمبر 231 پہ ہم آ گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس آیت کا کون سا پیام مفہوم ہے؟ امام علیہ السلام، یہ جو آیت ہے یعنی کمشکات فیہا، یہ والی مصباح جو کہ ابھی ہم نے جس کا میرے خیال ہے ترجمہ پڑھا، یہ اسی کی بات ہو رہی ہوگی۔ اور تو امام علیہ السلام نے فرمایا مشکات یعنی میم شین کاف واو پہ کھڑا الف ہے اور گولتا ہے، سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور مصباح میم سواد بے الف ہے سے مراد ان کے نور دیدہ حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آیت ہے کہ اس میں کأنہا کوکب دری کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ ترجمہ کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عالمین کی تمام عورتوں کے درمیان کوکب ذوفشاں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے یکادو زیتھا یوزی کی تفسیر پوچھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دانش و بینش کا مرکز ہیں۔ تمام علوم، یعنی یہاں پہ انورٹڈ کاما میں تھا کہ وہ دانش و بینش کا مرکز ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے تمام علوم اور تمام حکمتیں انہی کے سرچشمہ علم سے جاری و ساری ہیں، اور یہ حوالہ ہے المناقب صفحہ نمبر 317 سے۔ آگے پڑھتے ہیں کہ جی ہاں، آپ نے بھی احادیث پڑھی ہیں کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا درخشاں نور سے بات کرتی تھیں۔ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ میری بیٹی فاطمہ کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے، اور یہ حوالہ لکھا ہوا ہے بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 10 سے۔ آگے ہیڈنگ ہے خاتون جنت کی عظمت اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے یہ مشکل ترین اور پیچیدہ ترین مرحلہ ہے کہ یہ دختر فرزانہ اپنے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کس قدر مقام و منزلت رکھتی تھیں، سوالیہ نشان۔ یہ کام نہ صرف دشوار ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ عنوان قلم و بیان کی قلم رو سے وسیع تر و فرا تر ہے۔
اس لیے ہم یہاں نہایت ہی اختصار کے ساتھ عرض کریں گے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے والد گرامی کے قلب مصفا و پرشکوہ میں وسیع ترین مقام حاصل تھا، اور آپ سلام اللہ علیہا ان کے روح مبارک کے مرکز میں رہتی تھیں۔ اس کیفیت کو زبان بیان کر سکتی ہے اور نہ قلم اسے احاطہ تحریر میں لا سکتا ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر سے محبت کرتے تھے، اسی طرح آج تک نہ کسی والد نے اپنی کسی بیٹی سے محبت کی ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کا اپنی دختر کے ساتھ جو پیار و محبت تھا، وہ محبت احترام و اکرام اور تعظیم و تکریم کا ایک امتزاج تھا۔ پیج 232۔ جب رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا والہانہ سلوک دیکھا جاتا ہے تو اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ روز اول سے آج تک کسی عصر اور کسی نسل میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کی تجلیل و تکریم اس طرح کی ہو جس طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام و اکرام فرمایا تھا۔ یہ تفکر انگیز دوستی و محبت اور حرمت گزاری اس عطوفت پدری عطوف این توئے واو فیتے اور اس پہ زیر ہے، پدری کا تقاضا نہیں تھا کہ جس طرح ایک والد اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر ارجمند کو عزت و تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ یہ بانوئے اسلام اور ایمان بھی وہ خصائل اس دوبارہ سے پڑھتی ہوں، کیونکہ یہ بانو اسلام و ایمان بھی وہ خصائل و فضائل اور امتیاز رکھتی تھی جنہوں نے آپ کو کائنات کی تمام خواتین پر برتری عطا کر دی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رہبر حریت اس امر پر معمور ہوں کہ وہ اپنی اس دختر فرزانہ کا غیر معمولی احترام کریں۔ جب بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع ملتا یا آپ کو فرصت ملتی، آپ کوئی بھی لمحہ ایسے جانے نہ دیتے کہ جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تعظیم نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلام اللہ علیہ کو آپ کے فضائل و مواہب کے ساتھ یاد فرماتے تھے جو اللہ کے نزدیک اور خود ان کی رسالت کے نزدیک تھے۔ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس امر میں کوئی شک و ریب نہیں، ریب رے پہ زبر ہے اور رے یہ بے نہیں ہے کہ اس معظمہ کی تعریف و ستائش اور تجلیل و تکریم جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تھی، وہ پدری پاکیزہ عواطف کی بنیاد پر نہ تھی۔ اگر بارگاہ خداوندی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یہ عظیم فضائل نہ رکھتی ہوتی تو پیغمبر اسلام کبھی ایسا نہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اولاد اپنے والدین کی عزت و تعظیم کرے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی دختر تھیں اور آپ پر واجب تھا کہ آپ اپنے والد کی تعظیم کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ آپ اپنی بیٹی کا حد سے زیادہ احترام کریں، کیونکہ آپ نے اللہ کا جو حکم اپنی امت کو دیا تھا، آپ کا یہ عمل اس امر کی ضد ہوتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے عزت و احترام اور بے پناہ محبت کے اسباب۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے اس بے پناہ احترام و تجلیل کی اہم ترین دلیل یہ تھی کہ رہبر بزرگ توحید چاہتے تھے کہ یہ حقیقت و واقعیت امت پر روشن تر ہو جائے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بارگاہ خداوندی اور بارگاہ رسالت میں وہ مقام و منزلت حاصل ہے جو کائنات کی کسی دوسری خاتون کو حاصل نہیں ہے۔ رسول اعظم بخوبی جانتے تھے کہ ان کی رحلت کے بعد اس امت نے خاتون جنت پر کس قدر مظالم ڈھائے ہیں اور ان کی کس قدر دل آزاری کرنی ہے اور ان کی حرمت کی کس قدر ہتک کرنی ہے۔ سوالیہ نشان ہے یہاں پر۔ پیغمبر اسلام کی یہی کاوش و کوشش تھی کہ اس طریقے سے اتمام حجت ہو جائے اور ظالموں اور ستمکاروں کے پاس کوئی عذر اور بہانہ باقی نہ رہے۔ پیج نمبر 233 پہ ہم آگے ہیں۔ اب ہم آپ کے حضور وہ چند احادیث پیش کرتے ہیں جن سے واضح ہو جائے کہ کائنات کے پاک و پاکیزہ قلب مبارک میں حضرت فاطمہ زہرا
سلام اللہ علیہ کا کتنا بڑا مقام تھا۔ نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے، ترجمہ کہ تمہارے درمیان رسول کو پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہاں یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر میں نے بھی اپنے بابا کو یا رسول اللہ سے خطاب کرنا شروع کر دیا، یا ابتا یا ابتا اے میرے بابا جان کا خطاب چھوڑ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ترجمہ فاطمہ جان یہ آیت کریمہ نہ آپ کے لیے ہے اور نہ آپ کے خاندان اور آپ کی نسل کے لیے ہے، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو قریش کے بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں، کہ جو لوگ حق اور عدالت کے سامنے تکبر و غرور کرتے ہیں۔ جب آپ کو مجھ سے بات کرنی ہو تو مجھے بابا جانی کے شیریں الفاظ سے خطاب کیا کرو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ فاطمہ جان آپ مجھے بابا جانی کی دل نواز اور دوبارہ پڑھتی ہوں کہ آپ مجھے بابا جانی کی دل نواز اور روح پرور آواز دیتی ہیں تو میرے دل کی دنیا میں سکون و چین کی لہر دوڑ جاتی ہے، میرے قلب کو نئی زندگی مل جاتی ہے، اور تمہاری یہ آواز میرے رب کو خوشنود تر کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے میری پیشانی کو چوم لیا، اور حوالہ ہے المناقب ابن غزالی شافعی صفحہ نمبر 364، پیج نمبر 234 پہ ہم آ گئے۔ اگلا پوائنٹ نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ اس طرح کی ایک حدیث ہے جسے عائشہ بنت طلحہ نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، ترجمہ پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما اسٹارٹ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ گفتار و کلام میں اور شکل و شمائل میں فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ کے والد گرامی پیار و محبت سے لبریز لہجے میں انہیں خوش آمدید کہتے، ان کے ہاتھوں کو بوسے دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب پیغمبر گرامی اپنی بیٹی کے پاس جاتے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک ادب کی دنیا کے ساتھ کھڑی ہوتی اور اپنے شیریں لہجے میں انہیں خوش آمدید کہتی اور اپنے بابا کے ہاتھوں کو چومتی، انورٹڈ کاما کلوز۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ایک دفعہ بزل الحروی بے ز لام الف لام دو چشمی ہے رے واو چھوٹی ہے نے حسین بن روح سے پوچھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فضائل میں سب سے زیادہ برتر کیوں تھیں؟ تو حسین بن روح نے جواب دیا، اللہ نے انہیں 2 ایسی صفات عطا کر رکھی تھیں جو کسی دوسرے کو حاصل ہی نہیں تھیں۔ اس نے پوچھا وہ 2 صفات کون سی تھیں؟ پہلی، حضرت فاطمہ میں ایک صفت یہ تھی کہ وہ ہر جانب سے رسول کی وارث تھی۔ دوسری، آپ میں دوسری صفت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلہ انہی سے جاری فرمایا اور ان کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک اور ان کی نسل کو ہمیشگی ملی۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ 2 امتیازات اس لیے عطا فرمائے تھے کہ ان کا قلب مبارک خلوص سے بھرپور تھا۔ اچھا، اگلا پوائنٹ جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، چوتھا، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں معاملات، تو چوتھی ہے کہ حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اپنی دختر فرزانہ کے تابناک چہرے کے بوسے نہیں لے لیتے تھے اس وقت تک نہیں سوتے تھے، اور بریکٹ میں لکھا ہے خوارزمی۔ پھر 5واں پوائنٹ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر کے سر مبارک پر بوسے دیتے اور فرماتے کہ ترجمہ آپ پر تمہارا باپ قربان ہو جائے، آپ ازل سے جس طرح طیب و طاہر اور باعظمت تھیں ہمیشہ اسی طرح رہو، اور یہ حوالہ ہے مقتل خوارزمی صفحہ نمبر 44۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 235 پر۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فدا کی ابی و امی، اور اس میں حوالہ یعنی فاطمہ جان آپ پر میرے
ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور حوالہ ہے حاکم نیشاپوری شافعی مستدرک صحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165۔ اگلا چھٹا پوائنٹ ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کے گلوئے مبارک پر بوسے دیے۔ اس دوران میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس طرح آپ اپنی بیٹی فاطمہ پر قربان ہوئے جاتے ہیں اور ان سے پیار و محبت کرتے ہیں، ایسا انداز محبت میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے عائشہ، جب مجھے بہشت کی خوشبو کا شوق و اشتیاق دامن گیر ہوتا ہے تو میں فاطمہ زہرا کے گلوئے مبارک کے بوسے لیتا ہوں۔ اور حوالہ ہے امام امالی صدوق صفحہ نمبر 377۔ ساتواں پوائنٹ، محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب پیغمبر خدا سفر سے واپس آتے تھے تو حضرت فاطمہ زہرا کے گلوئے مبارک کے بوسے دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اپنی دختر سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ اور اس میں حوالہ ہے ذخائر العقبہ۔ آگے 8واں پوائنٹ ہے، بعض محدثین نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ جو کہ ینابع المودت کے صفحہ نمبر 26 سے لیا گیا ہے۔ ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ پیغمبران گرامی کی خوشبو بوئے گلاب ہے، جنت کی حوروں کی خوشبو بوئے ریحان ہے، ملائکہ آسمانی کی خوشبو بوئے گل و لالا ہے، اور میری دختر ارجمند کی دل انگیز خوشبو گلاب و ریحان و گل ہے۔ یہ ینابع المودت صفحہ نمبر 26 ہم کو ملے گا۔ اور اب ہم پڑھتے پڑھتے آ گئے ہیں پیج نمبر 236 پر۔ تو یہاں پر جو لکھا ہے، ہاں اگلا پوائنٹ کہ 9 کہ آپ نے فرمایا، جو ترجمہ پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما اسٹارٹ، کہ اگر حسن و زیبائی و کمال ایک انسان کی صورت میں مجسم ہو کر ظاہر ہوتا تو وہ میری دختر فاطمہ زہرا کی صورت میں ظاہر ہو جاتا، یعنی وہ مجسم حسن و جمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دختر فاطمہ حسن و جمال، زیبائی و کمال میں اس سے بھی فراتر و برتر ہیں۔ وہ شرافت و کرامت کے اعتبار سے ابھی اس بھری کائنات میں اپنی مثال نہیں رکھتی۔ اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار سے۔ اگلا جو کہ 10th پوائنٹ ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس میں 10th ہے کہ جی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ حضرت فاطمہ میرے دل کی خوشی و شادمانی ہیں، ان کے دونوں فرزند میرے دل کا میوہ ثمر ہیں، ان کے شوہر ارجمند میری آنکھوں کا نور ہیں، میری امت کے 11 رہبر انہی کی اولاد میں سے ہیں اور میرے پروردگار کے امین ہیں، اور وہ اس کی مخلوق کے درمیان رابطہ اور وسیلہ ہیں۔ جس نے ان سے رشتہ محبت و مودت رکھا تو وہ نجات و حیات پا گیا، اور جس نے ان سے تعلق و علاقہ نہ رکھا وہ ہلاکتوں کے سمندر میں نابود ہو گیا۔ حوالہ ہے فرائد المستین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44۔ اچھا، اب 11واں پوائنٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی دختر فرزانہ حضرت زہرا کو پانی کا جام دیا، آپ نے اسی پانی کو نوش فرمایا تو رسول اللہ نے فرمایا، ترجمہ: اے طیب و طاہر اور صالح و ابرار ہستیوں کی والدہ گرامی، یہ مشروب آپ کے لیے مسرت و شادمانی کے ساتھ بابرکت اور خوشگوار ہو۔ اور یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 57۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 12th پوائنٹ، 12واں پوائنٹ، جس میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو خوشخبری دوں؟ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا کہ وہ اپنے ولی کو جنت میں زوجہ کا ارمغان عطا فرمائے تو اسے آپ کی طرف بھیجے گا کہ اسے آپ کچھ زیورات عطا کریں۔ اور یہاں پر بریکٹ میں حوالہ ہے دلائل الامت صفحہ نمبر 2۔ ہم آگے ہیں پیج 237 پر۔ پھر لکھا ہے مندرجہ بالا تمام احادیث، یہ جو ابھی ہم نے احادیث پڑھی یعنی کہ 12 پوائنٹ پڑھے نا ہم نے حدیث، جی، مندرجہ بالا تمام احادیث فریقین کے ہاں صحیح احادیث ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم ان احادیث کے ذریعے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قدست و عظمت و جلالت کے مزید اسباب و علل پا سکیں۔ پھر لکھا ہے ترجمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتر ترین خواتین یہ ہیں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت آسیہ کہ جو زوجہ فرعون تھیں، اور حضرت مریم بنت عمران۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بہترین خواتین نے جہان 4 ہیں، مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ زہرا۔ پھر رسول ثقلین نے فرمایا کہ اے فاطمہ جان، آپ کے لیے صرف یہی
افتخار ہی کافی ہے کہ آپ کا شمار کائنات کی سب سے بہترین خواتین میں سے ہے، یعنی مریم، خدیجہ، آسیہ۔ یہ ہم نے پڑھا۔ اچھا، جہاں پہ لکھا ہے یہ ہاں ٹھیک ہے، آسیہ میں ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہے یہ مذکورہ 3 احادیث ان 4 سیدات کی فضیلت پر روشنی ڈالتی ہیں کہ یہ 4 خواتین کائنات کی تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان احادیث کے علاوہ متواتر اور معتبر احادیث موجود ہیں جو اس امر پر روشنی ڈالتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان مذکورہ سیدات پر اور ان کے علاوہ تمام خواتین عالم پر فضیلت رکھتی ہیں۔ اب یہاں نیچے یہ کچھ کتابوں کے سامعین حوالے دیے ہوئے ہیں جو کہ جہاں پہ لکھا تھا حضرت مریم بنت عمران والی یہ حدیث تھی نا، تو ان کے بارے میں یہاں پر یہ کچھ حوالہ جات ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم یا مطلب اس صفحے پر یہ موجود ہیں حاشیے میں، وہ میں پڑھ دیتی ہوں کہ مسند حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 493، الاستیعاب ابن عبد البر اندلسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 750، اور مستدرک الصحیحین حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160، اور الاعتقاد حافظ البہیقی صفحہ نمبر 165۔ اس کے بعد ہے تاریخ اسلام، ایک اور جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے بھی وہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر یعنی یہ جو حدیث تھی کہ آپ نے فرمایا بہترین خواتین 4 ہیں، اس کے بارے میں جو حوالے میں اور دیا گیا حاشیے میں کہ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 3 سے ہمیں ملے گا صفحہ نمبر 92 پہ۔ اسی طرح اسد الغابہ ابن اسیر جزری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 437، الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 750، مشکل الآثار الطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48، اور اس کے بعد مستدرک الصحیحین حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 157، اور معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291۔ یہ ہم نے حاشیے میں کی معلومات پڑھ لیں، اور 238 صفحے پر ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ہمارے نزدیک یہ امر لاریب ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کائنات کی افضل ترین خاتون ہیں۔ اس عنوان پر شیعہ اور سنی تمام محدثین متفق ہیں کیونکہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر اقدس کا حصہ تھیں۔ ہم کسی اور کو آپ پر فضیلت نہیں دے سکتے۔ اس حقیقت میں ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ کثرت کے ساتھ علماء اور عادل و منصف محدثین، چاہے وہ متقدمین میں سے ہیں یا متاخرین میں سے ہیں یا ہمارے ہم اثر ہیں، سبھی نے اس امر میں یہی کچھ بیان کیا ہے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کائنات کی افضل ترین خاتون ہیں۔ پھر لکھا ہے انہی علماء اعلام سے منقول چند احادیث آپ کے حضور پیش کیے دیتے ہیں۔ اب سامعین ہم جو ہیں یہ احادیث پڑھیں گے جو کہ میں آپ کو دیکھ کے بھی بتا دوں کہ یہ کتنی ہیں، یہ 4 تقریباً 4 تو مجھے نظر آ گئی ہیں۔ چلیے ہم ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جاتے ہیں۔ تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ انہی علماء اعلام سے منقول چند احادیث ہم آپ کے حضور پیش کیے دیتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم سبھی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں تھیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہمارے ہاں وارد ہوئیں۔ خدا کی قسم ان کی چال و رفتار بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تھی۔ جو ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی تو انہوں نے بھرپور شفقت و محبت کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا اور فرمایا اے میری دختر ارجمند خوشی کے ساتھ تشریف لائیے۔ آپ نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں طرف بٹھایا اور ان سے نہایت ہی آہستگی کے ساتھ کوئی بات کی، جسے سن کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نہایت ہی شدت کے ساتھ رونے لگیں۔ جب پیغمبر گرامی نے انہیں حزن و اندوہ میں دیکھا تو آپ نے ان کے کان میں بات کی جس سے آپ نے تبسم فرمایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے بعد میں حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ ہماری موجودگی میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے راز کی بات کی جسے سن کر آپ نے گریہ کیا۔ رسول اللہ نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں اس راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا وہ راز کی بات کیا تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، اس دن میرے بابا نے مجھے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، پہلے فرشتہ وحی ہمیشہ سال میں ایک مرتبہ مجھ پر قرآن مجید پیش کرتا تھا۔ اس سال اس نے مجھ پر 2 مرتبہ قرآن مجید پیش کیا۔ اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ فراق کی گھڑی قریب ہے، صبر سے کام لینا اور تقوی اختیار کرنا۔ آپ نے اسی وقت دیکھا تھا کہ میں حزن و اندوہ میں ڈوب گئی تھی اور شدت سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب انہوں نے میرے غم و اندوہ کو دیکھا تو دوسری مرتبہ میرے کان میں بات کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ فاطمہ، کیا آپ اس اعزاز سے خوش نہیں ہیں کہ آپ مومنین کی عورتوں کی سید و سالار ہیں؟ اچھا، یہ جو بات یہاں پہ ہم نے پڑھ لی، اس کا حاشیے میں بھی پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ لکھا ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 125 پہ ہمیں یہ ملے گی، جو ہم پڑھ رہے تھے یہ والی روایت۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر یہ تو ہم نے پڑھا صحیح مسلم میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 122، اس کے بعد انصاب الاشراف صفحہ نمبر 552 میں، الاعتقاد حافظ بہیقی صفحہ نمبر 125، ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 39 اور تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 319، یہ ہمیں وہاں سے ملے گا۔ اب اگلی ہے، میں جو پڑھی، اگلا لکھا ہے البغوی نے مصابیح السنت میں جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ترجمہ کہ فاطمہ، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ آپ تمام عورتوں کی سید و سالار ہیں اور آپ اس امت کی تمام خواتین کی، وہ تمام اہل ایمان کی عورتوں کی پیشوا اور سیدہ ہیں۔ آگے لکھا ہے کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں جن میں آپ سلام اللہ علیہ کی سیادت اور فضائل و تفضیل کی تصریح ہے کہ آپ ہی سیدت و نساء العالمین ہیں۔ یہ احادیث حضرت عائشہ، عمران بن حسین ہے سواد ینون اور جابر بن سمرہ، ابن عباس اور ابو بریدہ اسلمی وغیرہ سے مروی ہیں، یہ جو ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب اگلا نمبر آ رہا ہے 2، یعنی پہلی ہم نے پڑھ لی تھی حدیث، اب دوسری ہے۔ بخاری نے یہی حدیث اپنی صحیح میں جلد 4 صفحہ نمبر 203 پر نقل کی ہے۔ اہل سنت کے کثیر علماء نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے، جیسے قسطلانی، قندوزی، المتقی، الہیثمی، النسائی، الطحاوی وغیرہ۔ ہم اگر تمام کا ذکر کرتے ہیں تو کلام طولانی ہو جائے گا، لیکن یہ حدیث مختلف طریقوں سے منقول ہے۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تبسم فرمانے کا سبب، بعض محدثین نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے اہل بیت علیہم السلام میں سے سب سے پہلے ان سے لاحق ہونے والی آپ سلام اللہ علیہ ہیں، تو آپ نے تبسم فرمایا۔ لیکن بعض نے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ نے خدا نے دوبارہ پڑھتی ہوں، لیکن بعض نے روایت کی ہے کہ جب رسول خدا نے انہیں فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ ہی سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ لیکن جو حدیث احمد ابن حنبل نے نقل کی ہے وہ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک منطقی پیوند ہے جو ان تمام کے مفاہیم کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 3 کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن، یہ حدیث نمبر 3 جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں نا حدیث، تو اس میں تیسری ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانند چل رہی تھیں۔ جو ہی رسول اللہ کی نگاہ آپ پر پڑی تو آپ نے ان کا استقبال فرمایا اور خوش آمدید کہا اور انہیں اپنے پہلو میں جگہ دی اور ان کے کان میں کچھ فرمایا، جسے سن کر زہرا سلام اللہ علیہ رونے لگی۔ رسول اللہ نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی جسے سن کر آپ نے تبسم فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا عجیب، جس صفحہ نمبر ہم 240 پہ آتے ہیں، میں نے اپنے دل میں کہا عجیب، جس طرح آج میں نے خوشی و مسرت اور غم و حزن کو آپ کے
کو ایک ساتھ دیکھا، ایسا کبھی نہیں دیکھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے حضرت سیدہ سے پوچھا کہ پیغمبر اکرم نے آپ سے کان میں کیا فرمایا تھا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا راز ہے جسے افشا نہیں کر سکتی۔ ہاں، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ راز کیا تھا، تو فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آہستہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، فرشتہ وحی ہر سال مجھ پر 1 مرتبہ قرآن مجید پیش کرتا تھا، اس سال اس نے 2 مرتبہ مجھ پر قرآن پیش کیا ہے۔ یہ میری پیشن گوئی ہے کہ میں اپنی عمر کے آخری ایام میں ہوں اور تم میری اہل بیت میں سے مجھ سے لاحق ہونے والی پہلی ہستی ہو۔ آگے لکھا ہے جب میں نے یہ سنا تو میں بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ اس وقت پیغمبر خدا نے فرمایا فاطمہ، کیا آپ اس اعزاز سے خوش نہیں ہو؟ کیا آپ اہل ایمان کی سید و سالار ہیں، اس امت کی خواتین کی رہبر و سالار ہیں، اس امت خواتین کی رہبر و سالار ہیں۔ پھر لکھا ہے جب میں نے یہ سنا تو میرے دل کو سکون ملا اور میں نے تبسم کیا۔ حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 282۔ اچھا جی، اب چوتھی ہم پوائنٹ یعنی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ بخاری نے اس مورد میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ ترجمہ: فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جس کسی نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ 21 اور فضائل خمسہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132۔ ایک اور حدیث بھی بخاری نے نقل کی ہے۔ اب وہ حدیث کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ایک اور حدیث موجود ہے جس کے الفاظ تو مختلف ہیں لیکن سب کا معنی و مفہوم ایک ہے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا ترجمہ ہم پڑھتے ہوئے پیج نمبر 241 پہ آ گئے۔ فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حوالہ ہے مستدرک الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153۔ آگے لکھا ہے آپ نے فرمایا فاطمہ میرے وجود کا پارہ ہیں، جس نے انہیں آزردہ خاطر کیا اس نے مجھے آزردہ خاطر کیا۔ اور یہ حوالہ ہے صحیح ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319۔ پھر آگے لکھا ہے آپ نے فرمایا ترجمہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس کسی نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ پھر لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ فضائل الخمسہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132 کا جو ہے اب میں پڑھنے جا رہی ہوں کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ پھر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی محبت کا مرکز و محور قرار دیا اور ارشاد فرمایا ترجمہ فاطمہ خدا بند تعالیٰ آپ کے خیشین میم یا خیسین میم ہونے سے خشمگین ہوتا ہے اور آپ کی خوشنودی خشم ہوگا، خوشنودی سے خوشنود ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر فرمایا کہ ہاں اے لوگوں، جس نے فاطمہ کو پہچانا ہے تو ان کے حق کو پہچان لیا ہے، اور جس نے نہیں پہچانا ہوشیار باش، وہ میرے وجود کا حصہ ہیں، وہ میرا قلب ہیں، وہ میری روح ہیں، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا۔ اب ہم یہاں پر اپنی اس آڈیو کو روک دیتے ہیں۔ پیج نمبر 241 ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد جو آگے ابھی میں نے کہا تھا آپ نے یہ بھی فرمایا وہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھ لیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔